انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے امانت کو، یہ امانت کیا چیز ہے؟ کل ما افترض اللہ علی العباد فهو الامانہ، ہر وہ چیز جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہی امانت ہے۔ مختصر اور آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اور جس سے منع فرمایا وہی امانت ہے، یا یوں کہیے کہ یہی قرآن کریم ہی امانت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمانوں پر نازل کیا، آسمان کو دینے کی پیشکش کی لیکن آسمانوں نے لینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو زمین پر دینے کی پیشکش کی، زمین کو کہا کہ تم اسے لے لو، لیکن زمین نے بھی انکار کیا، اور پھر پہاڑوں سے کہا لیکن پہاڑ نے بھی انکار کیا، اور یہ آسمان و زمین اور پہاڑ سب کے سب ڈر گئے لیکن انسانوں نے اسے لے لیا۔ ہم نے اور آپ نے اس چیز کو اٹھا لیا، کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ حقیقت میں بہت ہی جاہل اور انپڑھ آدمی ہے، نا سمجھ آدمی ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو، جس امانت کو، جن احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو دیا اس نے انکار کیا، اس کے بعد زمین کو دیا اس نے انکار کیا، پہاڑوں کو دیا اس نے انکار کیا، اور ہم اور آپ نے اس چیز کو اپنے سر پہ لے لیا، اپنے کندھوں پر لے لیا، اور لینے کے بعد آج ہم نے اور اس کو مذاق بنا کے رکھا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یہ اس لیے دیا کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے منافقین مرد و عورتوں کو، مشرکین مرد و عورتوں کو عذاب دے۔ علماء اکرام اسٹیج پر موجود ہیں، اس قرآن کریم کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے پہلے منافقین کا ذکر کیا، کیوں؟ اشد عذاباً، سخت عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خیانت کرنا، اور یہ امانت کی بات آ رہی ہے تو امانت کے اندر جو خیانت کرے گا وہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت، منافقین کی علامت ہے امانتوں کو خیانت کرنا۔ اور پھر سب سے پہلے منافقین کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ سب سے کٹھن عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا قیامت کے دن تو کس کو دیا جائے گا؟ منافقین مرد و عورت کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب، سب سے نچلے درجے کا عذاب اگر دیا جائے گا تو وہ منافقین کو دیا جائے گا۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے کندھے پہ لیا، ان احکام کو ہم نے لیا، اسلام کے قانون کو ہم نے اپنا لیا، لیکن ہم اس پر عمل کہاں تک کرتے ہیں؟ صفر ہے، صفر، زیرو۔ عمل میں ہم اور آپ زیرو ہیں،
اس لیے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس امانت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ امانتوں میں سے سب سے اہم امانت اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے۔ سب سے اہم اور اہمیت والی امانت وہ نماز ہے، لیکن ہم اور آپ نماز سے ہی پیچھے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو نماز کی طرف دھیان دینا ہے اور 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم لوگ بچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کو گنایا۔ روزے بھی امانتوں میں سے ہے، حج بھی امانتوں میں سے ہے، پڑوسی کے حقوق بھی امانتوں میں سے ہے، اولاد بھی امانتوں میں سے ہے، ماں باپ کی فرما برداری بھی امانتوں میں سے ہے، اپنے گھر کی ذمہ داری کما حق کو ادا کرنا امانتوں میں سے ہے، اپنے محلے کے اندر انصاف کرنا امانتوں میں سے ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ انصاف کرنا امانتوں میں سے ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں امانتوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم بہت ہی دور رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، اور اس دن جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اس کے بارے میں کیا کہنا۔ ابھی میں اس امانت کی ذمہ داری کے بارے میں یہ آیت پڑھوں گا اور پھر بات ختم کروں گا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ صدارتی کلمات کا مطلب کچھ آئے بول کے چلے جائے، میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ امانت کے بارے میں دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ دیکھیے اس قرآن کریم کے اندر مفسرین نے امانتوں کی یہ قسم یہ کی کہ امانت سے مراد وہ احکام ہے، وہ قوانین اور وہ ضوابط ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا۔ اور دوسری قسم امانتوں میں سے وہ امانت ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی کسی چیز ہمارے پاس اگر جمع رکھے تو ہم اس کو کما حقہ لوٹا دیں، یہ بھی امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ جی ہاں، اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھنے کے لیے دیا، آپ اس کو کما حق ادا کریں۔ مثال کے طور پر قرض ہی سمجھ لیں کہ آپ کو کسی نے قرض دیا، وہ قرض کا واپس کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ امانت ہے، اس نے آپ کو دیا ہے۔ اسی طرح کوئی سامان رکھنے کے لیے دیا، بھائی تم یہ چیز 10 دن کے لیے رکھو، ہم واپس لے لیں گے، وہ چیز آپ کے لیے اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ لیکن آج کل کا تو معاملہ برعکس الٹا ہے، قرض کا سسٹم بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ جو قرض دے گا اس کو خود فقیر بن کے گھومنا پڑتا ہے اس کے پیچھے۔ تو قرض کا سسٹم ختم ہو گیا، امانتوں کا بھی سسٹم آج کل ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے ماحول ایسا بنایا، ہم نے ایسا ماحول بنایا کہ لوگ آج کل کوئی کسی کو امانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کو ہم آسانی سے نہ لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف لوٹاؤ۔ اگر امانت سے مراد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و شرائع کو لیتے ہیں تو ان جیسے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اگر بندے کے حقوق میں سے ہے تو ہم اس کو واپس کریں، جس طرح وہ ہم کو دیتا ہے اسی طرح واپس کریں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اس بات کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حکماء کو، ان منڈلوں اور سردروں کو، ان مکھیا اور سرپنچوں کو خطاب کیا، ان حاکموں کو خطاب کیا جو پنچیتی کرتے وقت بیٹھ کے ناانصافی کرتے ہیں، پیسے لے کر ناانصافی کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔
اس میں کمی بیشی مت کرو، ماں باپ مت دیکھو، بھائی بہن مت دیکھو، پڑوسی مت دیکھو، مسلم غیر مسلم مت دیکھو، یہ گاؤں اور دوسرے گاؤں کا مت دیکھو، ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ انصاف کرو۔ اور ایک چیز، جب بھی کسی قوم کے اندر بے انصافی آتی ہے، ظلم آتا ہے، تو اس کا وقت بہت کم ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج کل ہمارے سوسائٹی کے اندر عجیب طرح کی پنچایتی ہوتی ہے، عجیب طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہ سابقہ پڑتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی یہ سابقہ پڑتا ہوگا۔ ہم نے جس کو ووٹ دے کر مکھیا بنایا، ہم نے جس کو ووٹ دے کر سرپنچ بنایا، ان کے گھر پہ صبح 6 بجے سے جا کے ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ نواب صاحب 9 بجے بستر سے اٹھ کے آتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کام کے لیے مکھیا سرپنچ نہیں بنایا جاتا ہے میرے بھائی، قوم کی خدمت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر ایک تو پیسے دیجئے، ایک بابو بابو کیجئے، صبح سے اس کے پاس بیٹھے رہیے۔ میں ان مسلم مکھیا اور سرپنچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے، آپ اگر آپ کے اندر اس طرح کی ناانصافی ہوگی تو آپ کا میعاد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہیں پر کسی جگہ پر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو، تم کو تمہاری عداوتی، کسی کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ناانصافی کرو۔ جھگڑا ہوا ہے، پنچایتی میں موقع ملا، 7 پشت کی جو دشمنی ہے اس میں ہم نکال لیں گے، نہیں، خبردار، چاہے وہ سرپنچ ہو، چاہے وہ منڈل ہو، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ناانصافی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خبیر ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس زمین پہ چند دنوں کے لیے پاور ملا تھا، تم نے اس پاور کو غلط استعمال کیا، آؤ ہمارے پاس، تب تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک امانت ہے، سماج کی خدمت بھی امانت ہے، اس لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اور امانتوں کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مال و دولت کسی کے پاس جمع رکھنا، کسی کی راز کی بات کو رکھنا، اسی طرح منصب، یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، کرسی، وہ بھی ایک امانت ہے، اس کو اس کی جگہ پہ استعمال کریں گے، غلط جگہ میں کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو لوگ جس کام سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، اس امانت کو کما حق ادا کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ یہ حدیث ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ قیامتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امانت کی خیانت۔ وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عربی، یعنی ان پڑھ، سعودی عرب کے اندر عربی کا لفظ ان پڑھ اور غیر مہذب قسم کے آدمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ دیہاتی کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ بھی چلتا ہے، لیکن ان پڑھ اور غیر مہذب قسم کا جو آدمی ہوتا ہے، بہرحال وہ یہ صحابی رسول ہی ہوں گے جو اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کے شرکت کی، اور انہوں نے کہا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ صحابہ کرام کو اپنی باتیں بیان کرتے رہے۔ تو صحابہ کرام کے درمیان بعض صحابہ نے یہ
کہ شاید اللہ کے رسول نے اس عربی کی بات نہیں سنی، اور بعض صحابہ اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول نے اس کی بات سنی ہے، لیکن شاید ان کو یہ سوال خراب لگا، خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا آئین ورا السائل، کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول، میں ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کے اندر خیانت ہونے لگے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ جی ہاں، اس لیے ہم اور آپ اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہم اس کو بجا لائیں، اور مال و دولت میں بھی جو امانت ہماری کسی کے پاس ہے، ہماری اولاد بھی ہماری امانت ہے، ان سب چیزوں کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک